بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ جانور قربانی ہے، کس کس جانور کی قربانی کرنی ہے، اور کون سے قربانی جو ہے نا کتنے سال کی جو ہے نا کتنے سال کے جانور ہونے چاہیے، ان کی قربانی ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے۔ اب ہے مسئلہ قربانی کا، جو جانور کا جو گوشت ہے نا اس کو بانٹنا، ان کو اس گوشت کو بانٹنا۔ ہمارا ایک عادت ہو گئی ہے، کیونکہ فریزر ہے نا، فریج ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو بھی قربانی کر دی بس رکھ دیا فریج اور فریزر میں۔ ٹھیک ہے، جائز ہے خود کو کھانا، منع اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے پھر پورا گوشت اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ کون سی چیز ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ زید ہے، یہ نایان ہے، یہ آپس میں کیا ہے، رشتہ دار ہے۔ اب اس نے بھی قربانی کی، اس نے بھی قربانی کی، اب یہ ایک ران رکھے گا اس کے لیے، یہ ایک ران رکھے گا اس کے لیے، بھائی فائدہ کیا ہے قربانی کا؟ اور جو میرا جیسا غریب ہے وہ مر رہا ہے، پھر سے اس کی ایک ہی جیسی حالت ہے، وہ پورے عمر اس کی ایک ہی حالت رہتی ہے۔ یا ایک غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو، دیکھو کیا ہوتا ہے نا، اب قربانی جو ہوتی ہے نا، قربانی جو دور دراز علاقے میں لوگ رہنے والے ہوتے ہیں، غریب غربا ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں قربانی کے ٹائم ان کے گھروں میں، ان کو دھتکارتے ہیں لوگ، ان کو بھگاتے ہیں لوگ کہ آپ کیوں آئے یہاں، نوز باللہ۔ پھر کس چیز کی آپ کو قربانی ہے، پھر کس چیز کے لیے قربانی ہے؟ یہ میں آپ کو پہلے زمانے میں جو ہے نا، پہلے زمانے میں 3 بندے تھے، 3، ایک کو وہ ہے نا وہ داغ تھے جسم میں، یہ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، یہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 طرح کے لوگ تھے، کتنے طرح کے؟ 3 طرح کے لوگ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے، ایک تھا جس کو پورے جسم میں کیا تھے، داغ تھے، دوسرا جس کو جسم میں بالکل بال تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تیسرا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس میں کیا بیماری تھی، تیسرے بندے میں بھی ایک بیماری تھی، بہرحال اب مجھے یاد نہیں آ رہا، یہ میں پڑھوں گا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی 3 بندے تھے، ایک میں جس کو کیا تھا، بالکل داغ تھے، دوسرا جس کے جسم میں بالکل بال، اور تیسرا اندھا تھا، کانا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن میں بتاؤں گا انشاءاللہ یہ چیز۔ لیکن اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے اس بندے کے پاس فرشتہ بھیجا، ایک کے پاس، ایک کو بولا بھائی میں آپ کی یہ بیماری ٹھیک کر سکتا ہوں، کیا یہ میں آپ کی بیماری ٹھیک کر سکتا ہوں، کیا آپ اور کچھ چاہتے ہو؟ بولا ایک تو یہ بیماری میری چلی جائے، دوسرا مجھے جو ہے نا بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ مل جائے، کیا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ مل جائے۔ بولا ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا آپ کا۔ دوسرے بندے کے پاس گئے، اس کو بولا آپ کیا چاہتے ہو؟ بولا ایک تو یہ میری یہ بیماری ختم ہونی چاہیے، دوسرا مجھے گائے بھینس گائے اور ان کا کیا بن جائے، ایک ریوڑ مل جائے۔ تیسرے بندے کے پاس گئے، وہ فرشتہ انسانی شکل میں، بولا آپ کیا چاہتے ہو؟ بولا ایک تو میری یہ بیماری ختم ہونی چاہیے، دوسرا مجھے یہ بھینس یا جو بھی ہے ان کی کیا ہونی چاہیے، ایک ریوڑ چاہیے، یعنی بہت سارے جانور چاہیے۔ تو اللہ نے یہ مرادیں پوری کر دی۔ اب تیسری بات یہ، اب ان کو مل گیا نا ساری چیزیں، بیماری بھی ٹھیک ہوئی اور مال و دولت بھی مل گئی نا۔ اب اللہ نے اسی فرشتے کو پھر سے واپس بھیجا، اور جس بندے کو جو بیماری تھی اسی بیماری کے حالت میں بھیجا اس کو، کس بیماری میں، جو بیماری تھی اسی بیماری کی حالت میں بھیجا۔ ایک بندے کے پاس بھیجا، بولا یہ تو میرے پاس، اس نے بولا کہ بھائی یہ میری بیماری ہے، یہ فرشتہ اب انسانی شکل میں گیا تھا اور بیماری ویسی لے کر، تو بتایا کہ مجھے کچھ دے دو، بیمار ہوں، یہ ہوں۔ بولا نہیں، یہ تو اللہ کا نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو مجھے باپ داداؤں کا ہے، کیا یہ تو مجھے باپ داداؤں کا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو پہلی حالت میں کر دیا واپس، جیسی حالت پہلے تھی ویسی پھر سے کر دی۔ دوسرے بندے کے پاس بھی وہ فرشتہ گیا وہی بیماری کے ساتھ، بولا یار آپ کو اللہ نے جو ہے مہربانی کی ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کو اللہ نے دے دیا ہے، مجھے کچھ مدد کر دو۔ بولا نہیں، میرے پاس تو باپ دادا ہوں گا، یہ تو اس طریقے سے میں نے کمائی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ نے اس کو کیا کر دیا، پھر سے پہلی حالت میں پہنچا دیا، جیسا تھا ویسے کر دیا۔ گیا تیسرے بندے کے پاس، تو تیسرے بندے سے بولا بھائی جو ہے نا آپ مجھے یہ جو ہے غریب ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، مجھے کوئی مدد کر دو، یہ وہ۔ تو بولا بھائی یہ جو میرے پاس ریوڑ ہے، چاہے بھیڑ بکری کا تھا، چاہے جو بھی تھا، بولا اس میں سے جو آپ کو پسند آ جائے وہ آپ لے جاؤ، یہ تو سارا اللہ کا۔ کس کا ہے یہ؟ سارا اللہ کے، جو آپ کو پسند ہے وہ لے جاؤ، کیا
जो आपको पसंद है वो ले जाओ। तो फरिश्ते ने बोला नहीं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया था, आपकी आजमाइश के लिए भेजा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसमें क्या हो गए, पास हो गए, ये सब आपका ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरीके से कुर्बानी का टाइम पता नहीं किसने किसको भेजा होगा, हम तो खाते रहते हैं ना मीट भी, पूरा साल खाते, जिन लोगों के पास नहीं होता है वो क्या करेंगे। तो बहरहाल ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं होता है, जिनके पास नहीं होता, तो ख्याल किनका रखना है, जब हम कुर्बानी करते हैं मीट भी अपने पास रखा, दुकान से भी लाया होता है, चिकन भी लाया होता है, सारी चीज़ें लाई होती, फिर जो बेचारे ज़रूरतमंद होते हैं हम उनका ख्याल नहीं रखते। तो ये चीज़ें इनका ख्याल रखने। अगर आपके पास अब कोई गरीब आ रहा है, हिंदू आ रहा है, मुस्लिम आ रहा है, आप दे दो ना इसको, आपका क्या काम है कि भाई आप छानबीन कर रहे हो, आपको कौन सी पड़ी है कि आप इसको बाहर निकाल रहे हो, या हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाइश के लिए आपके पास भेजा हो उसको। तो ये याद रखो, ये याद रखना बेटा, जब आप कुर्बानी करोगे ना कल, तो आपके घर में भी कुछ लोग आएंगे, तो उनको बुरा भला अपनी इस्तेताअत के एतबार से उनको देना। आप कल और खाओगे, लेकिन उनको क्या करना है, उनको आपने देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। तो यही बता रहे हैं कि कुर्बानी का जो गोश्त है या आप किस किस को दे सकते हैं, ये कहाँ कहाँ इसका मसरफ़ है, ठीक है। तो फरमाते हैं यजूज़ु लिल मुज़ही अन याकुल मिन लुहुमिल उज़हियति। अच्छा ये भी है, हो सकता है बहुत सारी जगहों पर ये भी अफवाह है कि जो कुर्बानी करेगा वो गोश्त नहीं खा सकता है, तो ये चीज़ जायज़ नहीं है। तो क्या फरमाते हैं, कुर्बानी करने वाले के लिए ये जायज़ है कि वो कुर्बानी के गोश्त में से खा सकता है, ठीक है। कज़ा यजूज़ु लहू अन युतइमल फुक़रा, और इसी तरीके से उसके लिए और इसी तरीके से उसके लिए ये भी जायज़ है कि वो फ़ुक़रा को खिलाए। फ़कीरों में से ये नहीं, सिर्फ रिश्तेदार नहीं आते, जिसको नहीं जानते वो भी फ़कीर है। बात आ रही समझ में। और हिंदू मुस्लिम सब इसमें कोई मुसलमान, बेहतर है आप मुसलमानों तक पहुँचाओ, पहले किन तक, पहले मुसलमानों तक ही पहुँचो, फिर उसके बाद किन तक, गैरों तक भी पहुँचो, ठीक है। वल अगनिया, और इस तरीके से आप अमीरों को भी दे सकते हो, जिसको भी चाहे, मिन लुहुमिल उज़हियति, कुर्बानी के गोश्त में से। लेकिन क्या फरमाते हैं, अल अफ़ज़लु अन युवज़्ज़िअ लुहुमल उज़हियत सलासत अज्ज़ान। लेकिन फरमाते हैं कि ये आप मैं जल्दी आपको बताता हूँ, लेकिन फरमाते हैं कि बेहतर है कि आप जो है ना गोश्त जो है ना कुर्बानी के गोश्त, ये 3 कैटेगरी में आप क्या करो, डिवाइड करो, 3 पार्ट्स में। कितने कैटेगरी नहीं, 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। अब 1, 2 और 3 ये बताते। पहला क्या, यतसद्दक़ बिस्सुलुसि व यदख़िर अस्सुलुस लिनफ़्सिही व लिअयालिही व यत्तख़िज़ लिस्सुलुस लिलअक़रिबाइ व अस्दिक़ाइ। पहला सदका, पहला जो है वो फुकरा को दे दे। किन को दे दे, आपने कितने पार्ट, 9, आपके पास 9 किलो गोश्त है। अब 3 पार्ट्स में जब आप करोगे तो कितने कितने बनेगा, 3। तो 3 किलो आप किसको दोगे, फकीर और मिस्किनों को। 3 किलो आप रखोगे अपने घर में, और 3 किलो आप दोगे अपने रिश्तेदारों को। बात आ रही समझ, कितना। तो सबसे पहले किनका ख्याल रखना है। अब देखो मैं आपको यहाँ सिंपल से एक बात बता रहा, अगर आपके रिश्तेदारों में से लोग फकीर और गरीब है, तो 2 चीज़ें हैं, पहले आप उनको ही दे दोगे। किनको, पहले आप उनको ही दे दोगे। लेकिन अगर वो गरीब और फकीर नहीं है, तो आप ढूंढोगे गरीब और फकीरों को, पहले उनको दोगे वो तीसरा हिस्सा, ठीक है। 3 पार्ट किए ना आपने, तो तीसरा उनमें से किनको दोगे, उनको दोगे, ठीक है। इन तसद्दक़ा बिजमीइल लुहूम फहुवा अफ़ज़ल। देखो क्या बता रहे हैं, लेकिन अगर सारे का सारा गोश्त गरीब और फकीरों में दे दिया तो ये सबसे ज़्यादा अफजल है। क्या है, अगर सारे का सारा गोश्त किन में दे दिया, गरीब और फकीरों में दे दे, तो वो सबसे ज़्यादा क्या है, अफजल है, यही ज़्यादा अफजल है। व इन इद्दख़र जमीअल लुहूम लिनफ़्सिही व लिइयालिही, ये भी जायज़ है। लेकिन अगर सारे का सारा गोश्त अपने घर में रख लिया, क्या कर दिया, घर में रख लिया, अपने लिए रख लिया, तो ये भी जायज़ है। लेकिन बेहतर क्या है, बेहतर क्या है, गरीब और फकीरों में दे देना, ठीक है। हाँ, इज़ा कानतिल उज़हियतु मंज़ूरतन फला यहिल्लु लहुल अक्लु मिनहा मुतलक़न बल यतसद्दक़ु बिहा जमीअन। हाँ, अगर कुर्बानी नज़र वाली हो, ये समझ रहे ना बात। देखो मैंने नज़र, ये ज़ैनब क्या है, ज़ैनब है, इनके घर वालों ने मन्नत मानी
کہ بھائی اگر یہ 10th میں 95% مارکس لاتی ہے, کیا لاتی ہے 10th میں 95% مارکس لاتی ہے, تو ہم قربانی کریں گے. کیا کریں گے؟ تو قربانی کب ہوگی؟ اب قربانی کے دنوں میں. لیکن اب اس کے لیے اس کے گھر والوں کے لیے اب یہ کھانا جائز نہیں. اب کن کو دینا یہ سارا؟ فقیروں کو دینا. یعنی وہ قربانی جس میں کیا ہو؟ نظر مانی ہو, وہ کن کو دینا ہے سارا؟ غریبوں اور فقیروں کو. خود کو اب آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک, جو عام قربانی اس میں آپ 3 پارٹس کرو گے. جو یہ والی قربانی اس میں آپ خود کو نہیں کھا سکتے ہو. اچھا اب سمجھو آگے. وَيَجُوزُ لِلْمُضَحِّي أَن يَسْتَعْمِلَ جِلْدَ الْأُضْحِيَّةِ فِي مَصْرَفِهِ. آپ جو قربانی کی ہے آپ نے, اس کا جو یہ ہے نا جلد کس کو بولتے ہیں بھائی؟ سکن ہے نا, وہ آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو. کس کے لیے کر سکتے ہو؟ دباغت کر کے اپنے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو. ہاں, وَقَدَ يَجُوزُ لَهُ أَن يُهْدِيَ جِلْدَهَا إِلَى غَنِيٍّ. اور اسی طریقے سے کوئی جو مالدار ہے اس کو وہ ہدیہ یعنی اس کو بھی گفٹ کر سکتا ہے. لیکن ولیکن اب سمجھو بات, دیر ہو گئی آپ کو, پھر گھڑی کو کیوں دیکھ رہے, ادھر سنو نا بات. یہ ایک مسئلہ اب آپ سمجھ لو. لیکن اذا باع جلدہا, اگر اس کی جو ہے نا جلد, اگر اس کی سکن اس نے کیا کر دی؟ بیچ دی. اٹھائی نہیں, بیچ دی. پہلی چیز آپ اس کی جلد, آپ اس کی سکن خود کو استعمال کر سکتے ہو, یا کسی کو بھی ہدیہ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے, غریب فقیر مسکین جو بھی ہے, غنی مالدار ہو, سب کو دے سکتے ہو. لیکن اگر اس کا آج زیادہ ہوتا ہے, یہ سمجھ لو, آج کیا کرتے ہیں, یا تو دارالعلوم کو ہدیہ دے دیتے ہیں یا کچھ. لیکن اگر بیچ دی, خود کیا کر دی؟ بیچ دی, تو پھر کیا بتاتے ہیں؟ فالواجب علیہ ان یتصدق بثمنہ. پھر جو پیسہ اس کا ملا وہ سارا صدقہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک بندے نے قربانی کی, اس نے جو سکن اس کی نکلی وہ اس کی کیا کر دی؟ 600 روپے میں بیچ دی. اب وہ 600 روپے خود کو استعمال نہیں کر سکتا. اب کیا کرنا ہے اس کو؟ صدقہ کر دینا, کسی کو دے دینا. ٹھیک ہے. ولا یعطی اجرہ الجزار من لحوم الاضاحی ولا من ثمن جلودہا. اب یہ لاسٹ مسئلہ سمجھ لو پھر جا سکتے ہو آپ. اب بتا رہے ہیں جو قربانی کرنے والا ہے, کون قربانی کرنے والا ہے, اب خود تو اس کو ذبح نہیں کرنے آ رہا ہے نا, اب وہ کس کو لائے گا؟ قصائی کو لائے گا. اب جب قصائی کو لائے گا وہ تو اجرت لے گا نا, وہ مفت میں تھوڑی نہ آئے گا, مت آئے گا مفت میں. تو اب اس کو کیا کرنا, فرماتے ہیں اگر اس نے کسی قصائی کو لایا, کس کو لایا؟ کسی قصائی کو لایا, تو قصائی کو وہ اجرت کے طور پر, کس کے طور پر؟ اجرت کے طور پر قربانی کا گوشت نہیں دے سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ اس کو گوشت تو دے سکتا ہے, گوشت کھانے کے لیے دے سکتا, لیکن اجرت کے طور پر نہیں دے سکتا. یعنی چلو بھائی میں آپ کو 3 کلو جو آپ نے ہمارے لیے قربانی کی یا, تو ہم آپ کو 3 کلو آپ کو گوشت دے رہے ہیں, یا آپ کو اجرت ہے, یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر اس نے اس کی سکن بیچ دی, پھر بول رہا ہے کہ چلو بھائی میں اس میں سے آپ کو دے رہا ہوں, تو وہ بھی جائز نہیں. سکن کا جو پیسہ ہے اگر اس نے بیچ دی وہ سکن, اس کو الگ سے سارا صدقہ کر دینا ہے. اور اگر وہ قصائی کو پیسہ دے تو وہ قربانی کے گوشت سے نہیں دے سکتا اجرت, بلکہ اس کو الگ سے دینا ہے. اور لیکن جو قصائی ہے اس کو میٹ دے سکتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ یہ چیزیں آئی کلیئر, ذہن میں آ گئی؟ یہ میں انشاءاللہ آگے آپ کو پوچھوں گا.